السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین، ناظرین، حاضرین، میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ نے جو پچھلے اسباق ہیں ان کو بڑی محنت کے ساتھ تیار کیا ہوگا، بڑی محنت کے ساتھ یاد کر لیا ہوگا۔ ہم نے جو قوانین پڑھے تھے اظہار اور اخفاء، جو کہ اظہار اور اخفاء جو ہیں یہ نون ساکن اور نون تنوین کے متعلق قوانین ہیں، اور یہ اظہار اور اخفاء اس کی تھوڑی سی ایکسٹینشنز ہیں، تھوڑی سی اس کو بڑھا کے، یعنی مزید ڈیٹیل ہے ان کی، ایسے کہہ لیں آپ کہ آپ نے کس طرح ڈیٹیل کے ساتھ ان کو اظہار اور اخفاء کو یا پڑھنا ہوتا ہے، جو کہ نون ساکن اور نون تنوین کے ڈیٹیلز ہیں۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ جن احباب نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگیں تو چینل کو اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اور اس کو ویڈیوز کو شیئر بھی ضرور کر دیا کریں۔ آج کا جو سبق ہے، تو آئیے آج کا سبق جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں۔ سبق اس کے شروع کرنے سے پہلے میری کوشش ہوگی کہ میں پہلے آپ کو قوانین جو ہے وہ بتاؤں۔ جب میں قوانین بتا دوں گا تو اس کے بعد اس کے ہجے کروں گا، تو وہ آپ حضرات کے لیے سمجھنا آسان ہوگا، آپ حضرات کے لیے پریکٹس کرنا آسان ہوگا، اور اس کو یاد کرنا اور پڑھنا بھی آسان ہوگا۔ تو یہ دیکھیں، میم کے اوپر دو زبریں ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ میم تنوین ہو گیا، یعنی کہ دو زبر، دو زیر، دو پیش، جو جس کو ہم تنوین کہتے ہیں، تو یہ تنوین آ گیا۔ اس کے بعد آ رہا ہے غین۔ اب غین جو ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا، یہاں پہ ہم اظہار کریں گے، اظہار کا قانون لاگو ہوگا، یعنی میم کے اوپر ہم کیا کریں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ قانون یہ کہتا ہے کہ جب بھی نون تنوین کے بعد یا حمزہ ساکن کے بعد یہ کوئی بھی حروف حلقی میں سے آ جائے تو آپ نے وہاں پہ غنہ نہیں کرنا ہوتا، اظہار کرنا ہوتا ہے، ظاہر کرنا ہوتا ہے لفظ کو۔ تو آئیے اس کے ہجے کرتے ہیں۔ قاف زبر واو قو، میم دو زبر الف من، قوبن۔ اس کے بعد غین، غین جیسے میں نے بتایا یہ حروف حلقی میں سے ہے، تو اس پہ غنہ نہیں کریں گے، قومن نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم قومن پڑھیں گے۔ غین زبر یا غی، را زبر را، غیر، کاف پیش میم کم، غیرکم، قومن غیرکم، عملاً۔ اب یہ صاد جو ہے یہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے، یہ حروف اخفاء میں سے ہے، تو اس کا مطلب ہوا یہاں پہ ہم نے غنہ کرنا ہے۔ آئیے اس کے ہجے کرتے ہیں۔ عین زبر ع، میم زبر ما، عما، لام دو زبر الف لن، عملاً۔ یہ صاد آ گیا، عملاً، ایسا کر کے پڑھیں گے۔ صاد زبر الف صا، لام زیر لی، صالی، ح دو زبر الف حن، صالحن، عملاً صالحن۔ اس کے بعد یہ والا آ گیا، لام، لام کے اوپر دو پیش آ گئیں، اس کا مطلب لام تنوین ہو گیا۔ اس کے بعد آ گیا صاد، صاد جو ہے یہ حروف اخفاء میں سے ہے، اس کا مطلب یہاں پہ اخفاء کر کے پڑھیں گے، یعنی کہ مطلب غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تو آئیے اس کے ہجے کرتے ہیں۔ را زیر ری، جیم زبر الف جا، رجا، لام دو پیش لن، رجالن، صاد زبر صا، دال زبر دا، صادا، قاف پیش واو قو، صدقو، رجال صدقو۔ اس کے بعد یہ دیکھیں تا ہے، تا کے اوپر کیا آ گیا، تنوین، دو زیر آ گئیں۔ تو اس کے بعد غین، غین جو ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے، اس کا مطلب یہاں پہ اظہار کریں گے، یعنی کہ یہاں پہ ہم غنہ نہیں کریں گے۔ جیسے اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ والا جو حرف ہے اس میں بھی غین آیا تھا، تو ہم نے یہاں پہ غنہ نہیں کیا تھا، اسی طرح بالکل اسی طرح یہاں پہ بھی غین ہے، ہم غنہ نہیں کریں گے۔ قاف زبر قا، لام یا زیر لی، قلی، لام زبر لا، قلیلا، تا دو زیر تن، قلیلتن، غین زبر غا، لام زبر لا، غالا، با زبر تابت، غالبت، قلیلتن غالبت۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ قانون پہلے سمجھ لیں۔ با جو ہے یہ با کے اوپر دو زبریں آ گئیں، یہ بھی با تنوین ہو گیا۔ اس کے بعد آ رہا ہے ضاد، ضاد جو ہے یہ حروف اخفاء میں سے ہے، اس کا مطلب یہاں پہ ہم کیا کریں گے، اخفاء کریں گے، یعنی کہ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ عین زبر ع، ذال زبر الف ذا، عذا،
با دو زبر الف بن عذابن ضاد زیر عین ضع. یہ دیکھیں عین جو ہے اس کو ہم نے حروف حلقی جو ہیں یہ حلق سے ادا کرنا ہے ہوتا ہے. ضاد جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے, اس کو ہم نے پر کر کے موٹا کر کے بھی پڑھنا ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ ضاد جو ہے وہ حروف مستعلیہ وہ ہوتے ہیں جن کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے. تو ضاد حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے, تو اس کو پڑھیں گے ضاد زیر عین ضع. اس کو دی پڑھ دیا تو غلط ہو جائے گا, دی یعنی دال, تو دال چونکہ حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے اس لیے ہم اس کو ضاد پڑھیں گے اور پر کر کے پڑھیں گے, موٹا کر کے پڑھیں گے. ضع فا دو زبر الف فن ضعفن عذابن ضعفن. اس کے بعد قانون سنیں ذرا, تا کے اوپر دو پیش, تا کے اوپر دو پیش آ گئیں. یہاں دیکھیں تا کے اوپر نیچے دو زیر, یہاں پہ دو زبر, یہاں پہ دو پیش, اس کا مطلب تنوین ہو گیا, دو زبر دو زیر دو پیش تنوین ہو گیا. اس کے بعد آ رہا ہے ضاد. ضاد جو ہے یہ حروف اخفاء میں سے ہے, یہاں پہ ہم نے اخفاء کرنا ہے, غنہ کر کے پڑھنا ہے. آئیے اس کے ہجے کرتے ہیں. میم پیش سین مس فا زیر فی مسفی را زبر را مسفیرا, تا دو پیش تن مسفیراتن, ضاد زبر الف ضا حا زیر حی ضاحی, کاف زبر کا ضاحیکا, تا دو پیشتن ضاحکتن مسفرتن ضاحکتن. اس کے بعد دیکھیں یہ میم آ گیا, میم جو ہے اس پہ دو پیش آ گئیں, اس کا مطلب میم جو ہے وہ تنوین ہو گیا. میم تنوین کے بعد آگے آ رہا ہے خا. خا جو ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے, حروف حلقی میں سے جب آ جائے تو اس کا مطلب یہاں پہ اظہار کریں گے, اظہار کا مطلب یہاں پہ غنہ کریں گے. عین, آئیے اس کے ہجے کرتے ہیں. عین زبر ع, لام زیر یا لی علی, میم دو پیش من علیمن, خا زبر خا, با زیر بی با زیر یا بی. اب با کو یا کے ساتھ اس لیے ملا رہے ہیں, میں نے بار بار بتایا ہے کہ جب کسی کے اوپر بھی جزم آ جائے تو اس کا مطلب ہے وہ ساکن ہوتا ہے, وہ حرف ساکن ہو جائے گا, اور ساکن کا مطلب ہوتا ہے پچھلے حرف کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہوتا ہے. تو با یا کے ساتھ مل جائے گی, با زیر یا بی خبی, را دو پیش رن خبیرن علیمن خبیرن. اس کے بعد یہ دیکھیں ذرا قانون پہلے, اس کے بعد اس کے ہجے کریں گے. حا جو ہے اس کے اوپر دو زبریں آ گئیں, دو زبروں کا مطلب کیا ہوا, یہ تنوین ہو گیا. اس کے جو اگلا حرف ہے وہ ہے طا. طا جو ہے یہ حروف اخفاء میں سے ہے, تو اس لیے یہاں پہ اخفاء کر کے یعنی کہ غنہ کر کے پڑھیں گے. تو آئیے اس کے ہجے کرتے ہیں. سین زبر با سب, حا دو زبر الف حن صبحن صبحن, طا زبر طا, واو زیر یا وی قوی, لام دو زبر الف لن طویلن صبحن طویلن. اس کے بعد تا, تا کے نیچے دو زیر, دو زیر کا مطلب کیا ہوا کہ یہ تنوین ہو گیا. اس کے بعد آگے طا آ گیا, طا کا مطلب یہ حروف اخفاء میں سے ہے, تو یہاں پہ بھی غنہ یعنی اخفاء کریں گے. اخفاء کا مطلب غنہ کریں گے, اخفاء جب بھی ہوگا تو غنہ کریں گے, اظہار جب بھی ہوگا غنہ نہیں کریں گے. تو آئیے اس کے ہجے کر کے پڑھتے ہیں اس کو. سین زبر سا, میم کھڑا زبر ما سما, واو کھڑا زبر وا سما وا, تا دو زیر تن سماواتن, طا زیر طی, با زبر الف با طبا, قاف دو زبر الف قن طباقن سماواتن طباقن. اب یہ دیکھیں جو ملتے جلتے ہم آواز الفاظ ہم نے پچھلے پڑھے تھے ان کی بھی ساتھ ساتھ آپ کی پریکٹس ہو رہی ہے. یہ تا اس کو باریک پڑھنا ہے اور طا اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے, یہ بھی ساتھ ساتھ پریکٹس ہو رہی ہے. اور اس کے بعد جو ہم نے اخفاء کا قانون یا اظہار کا پڑھا ہے اس کی بھی پریکٹس ہو رہی ہے. تو اس کو کیسے پڑھیں گے, سماواتن طباقن.
اس کے ساتھ ہی ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ اس سبق کو اچھی طرح سے یاد کریں گے۔ ایک نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔